اب بھارت کی جانب سے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں وہ روز روشن کی طرح آیا ہیں، عالمی رپورٹس بھی ہمارے سامنے، لیکن ان کو مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہا، ان پر بات نہیں کی جاتی رہی۔ اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں زمینی حقائق جو ہیں ان پر اس طریقے سے رپورٹنگ انٹرنیشنلی نہیں ہوتی ہے اور دنیا تک نہیں پہنچ رہی۔ ایز وی اسپیک ناؤ کیا ریالٹی ہے 2026 میں ابھی تک؟ دیکھیے، آج کا دن اس لیے ہم مناتے ہیں تاکہ ہم اہل مقبوضہ جموں و کشمیر کو یہ پیغام دے سکیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو ڈائسپورا کمیونٹی ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ہم ان کی وکالت کر رہے ہیں دنیا کے مختلف ایوانوں میں، دنیا کے مختلف پارلیمنٹس میں، تھنک ٹینکس میں، یونیورسٹیز میں، اور جو چوک اور چوراہے ہیں وہاں آج مظاہرے ہوں گے ہندوستان کے ظلم و ستم کے خلاف۔ اور دوسری جو آپ نے یہ کہا ہے کہ وہاں جو ہے دنیا جو ہے پورے طریقے سے کشمیر کو نہیں دیکھ رہی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں سرکاری دفاتر کے علاوہ، وہ دفتر خارجہ ہو، حکومت پاکستان ہو، ہمارے ذرائع ابلاغ کی، اور اس کے علاوہ جو ہم تمام سیاسی پارٹیاں ہیں یا سیاسی قوتیں ہیں یا پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی کشمیر سے متعلق حقائق ہیں، جو بھی اعداد و شمار ہیں وہاں قتل و غارت کے، اس کے بعد جو املاک کی تباہی کے، یا اس کے علاوہ جس قسم کی وہاں غیر قانونی حراست میں لیا جاتا ہے قائدین کشمیر کو، اس سے دنیا کو آگاہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم کر رہے ہیں، لیکن اس میں تیزی لانی چاہیے، اور اس میں یعنی یہ کہ صرف جو ہمارا کشمیر کے ساتھ تعلق ہے وہ یوم یکجہتی کشمیر یا 5 فروری کو ظاہر نہ ہو، بلکہ سال بھر ہم یہ مسلسل کوشش کرتے رہیں تاکہ دنیا کی توجہ اس طرف رہے۔ دنیا کی توجہ کشمیر پہ مارکہ حق کے بعد ایک مرتبہ پھر مرکوز ہوئی تھی، لیکن دنیا میں اتنے دوسرے تنازعات کھڑے ہو گئے، وہ یوکرین کا، فلسطین کا، کہ صدر ٹرمپ نے جو کہا تھا کہ وہ اس سلسلے میں ثالثی کا کردار ادا کریں گے، اس میں کوئی ابھی تک پیش رفت نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کو جو ہے دنیا میں ایک نیا سفارتی مقام ملا ہے مارکہ حق کے بعد، اور ہماری جو ہے سفارتی اثر و رسوخ میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن جس طریقے سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی برادری کو یہ اس مسئلے کے اوپر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر جو کشمیر ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک کلیدی تنازع ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ دونوں ممالک جوہری استعداد رکھتے ہیں، ان میں تصادم ہو، جب بھی تصادم ہو تو یہ خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ جوہری جنگ میں تبدیل نہ ہو جائے۔ ابھی ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، ہوں گے، اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور جگہ پہ مذاکرات کی میز سجنی چاہیے، اور اس میں ہندوستان اور پاکستان بالکل، اور ڈائیلاگ ہونا چاہیے اس چیز کے اوپر۔ مسعود صاحب، آپ نے ذکر کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ یو این کو کوئی خاص، یو این کو نہ کوئی ریکگنائز کرتے ہیں، نہ اس کو ایکنالج کرتے ہیں، اس کی ایگزسٹنس کو خاص خاطر خواہ میں نہیں لاتے۔ اور جب ہم اقوام متحدہ کی بات کرتے ہیں تو اقوام متحدہ بھی کشمیر کے مسئلے پر کوئی خاص عملی اقدامات نہیں کروا پایا اپنی قراردادوں پر۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو بورڈ آف پیس بنایا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ میں، فلسطین میں امن کے قیام کے حوالے سے، اس میں پاکستان کی نمائندگی بھی ہے، کیا کشمیر کا ایشو اس بورڈ آف پیس میں ریز کرنا چاہیے؟ اس سے کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ جو اہل جموں کشمیر کا حق خود ارادیت کے لیے استحقاق پیدا ہوتا ہے، وہ بنیادی طور پر اقوام متحدہ کے قراردادوں سے پیدا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1947 کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو آپ ان کو سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتے، ان قراردادوں کو۔ یہ ٹھیک ہے کہ اقوام متحدہ اتنا متحرک نہیں رہا، لیکن 2018-19 میں اقوام متحدہ نے بہت جامع رپورٹ شائع کی تھی، دی آفس آف دا ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس۔ اس نے بتایا تھا کہ ہندوستان کس طریقے سے وہاں ظلم اور بربریت کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ابھی جو ہے نومبر کے مہینے میں اقوام متحدہ کے ایکسپرٹس نے ہندوستان کے چہرے کو بے نقاب کیا ہے۔ انہوں نے ایک رپورٹ میں یہ بتایا ہے، یہ کئی ماہرین تھے اسپیشل پروسیجرز کے تحت، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے مارکہ حق کے بعد ایک جنگ تو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان لڑی جا رہی تھی، لیکن دوسری جنگ جو تھا وہ کشمیریوں کے خلاف تھی۔ وہاں جو محصور کشمیری ہیں، جن کو ایک کھلی جیل میں ہندوستان نے رکھا ہوا ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کے املاک تباہ کیے گئے، تو ان کی جانیں لی گئی، ان کی خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔
تو اس وجہ سے یہ اقوام متحدہ جو ہے اس کو یکلخت ترک کر دینا مناسب پالیسی نہیں ہوگی. اب آپ نے پوچھا ہے بورڈ آف پیس کے بارے میں، تو بورڈ آف پیس میں جو ہے پہلے تو ان کا یہ ٹیسٹ ہے، میں کہوں گا کہ وہ غزہ کا مسئلہ حل کریں، کہ وہاں تعمیر نو کریں، وہاں غزہ کے لوگوں کو ان کو حقوق دلوائیں، کیونکہ یہ اس کا بنیادی اور کلیدی مشن ہے. اس میں وہ اگر کامیاب ہوں گے تو ایک قسم کی اعتماد سازی ہو جائے گی کہ وہ دوسرے معاملات میں بھی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ابھی جو ہے کنٹروورسی چل رہی ہے کہ جو بورڈ آف پیس ہے اس کو چند مخصوص امریکہ لیڈ ڈپلومیسی کے لیے مخصوص کیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے کوئی متبادل کردار ادا کرنا چاہے. تو اس کے بارے میں ابھی تک کوئی کلیئرٹی موجود نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں کہ پہلے یہی مسئلے جو دو مسائل ہیں، مثال کے طور پر کیا بورڈ آف پیس نے اس وقت جو ہے ایران کے معاملے کو اپنے ایجنڈے پہ نہیں رکھا، ابھی تک صرف غزہ ہے. ورنہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس نے کہا ہے کہ اگر ایران نے ان کی شرائط نہ مانی، کوئی 3 شرائط ہیں ان کی، اگر وہ نہ مانی تو وہ ایران کے اوپر حملہ کر دے گا. تو پہلے تو ان کے پاس یہ چیلنج ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کروائیں. جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے تو ہم ہر ایوان میں کشمیر کا مسئلہ اٹھاتے رہیں، ہر دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں. بورڈ آف پیس میں اگر کوئی اسپیس بنی تو وہاں بھی ہم یہ مسئلہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ مسعود خان صاحب. سردار مسعود خان ہمارے ساتھ ہیں اور کشمیر کے تناظر میں یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے.